اسٹوڈنٹس، TKS آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس ماہر عروج۔ سب سے پہلے آج کی اچھی بات، بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اپنے سامنے یہ بکس رکھ لیں، ہاتھ میں پینسلس لے لیں تاکہ جب میں مشکل الفاظ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ انڈر لائن کر سکیں، اس پہ لکھ سکیں معنی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے بہت دھیان سے لیکچر سننا ہے۔ میں بیچ میں کسی کا بھی مائک آن کر کے اس سے کوشچن کر سکتی ہوں۔ آج ہم اردو لازمی کتاب برائے جماعت پنچم کا سبق نمبر 1 جو کہ نظم حمد ہے وہ پڑھیں گے۔ پہلے ہم حمد کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ حمد اللہ سے بندے کی محبت بیان کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ حمد میں شاعر اللہ کی بنائی ہوئی دنیا، اس میں موجود چیزوں اور خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر اللہ کی رحیمی اور کریمی صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں۔ پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں۔ خدا سب کا ہے، سب کا پیارا خدا، خدا سب کا ہے، سب کا پیارا خدا، بڑی شان والا ہمارا خدا۔ اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہم سب کا ہے۔ اللہ تو کسی ایک کا تو نہیں ہے نا، اللہ تو ہم سب کا ہے، صحیح ہے، اور ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ وہ اس کی بہت بڑی شان ہے، وہ اس دنیا کا مالک ہے، وہ اس نے اپنے بندے پیدا کیے ہیں، وہ ہم سب سے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کی قبول کرنے والا ہے۔ شان کا میننگ دیکھ لیں آپ لوگ۔ شان مطلب عظمت، نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ نوٹ کر لیں بچوں، آئی ایم ویٹنگ۔ اب دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ مہکتے ہوئے پھول اس نے کھلائے، مہکتے ہوئے پھول اس نے کھلائے، یہ بہتے ہوئے اس نے دریا بنائے۔ اس دنیا میں اللہ کی موجودگی کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کی موجودگی کو بیان کرتی ہیں۔ اس دنیا کی خوبصورتی کے لیے اس نے بہت سے پھول پودے بنائے، بہت سے صاف شفاف دریا بنائے تاکہ ان کے پانی سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ نے 6 دنوں میں یہ 7 زمین اور 7 آسمان بنائے۔ اللہ کے صرف ایک کن کے محتاج ہے سب، اور سب ہو جاتا ہے۔ مہکتے کا میننگ ہے خوشبودار، خوشبودار۔ سب اپنے پاس نوٹ کر لیں۔
ہو گیا نوٹ بچوں؟ اچھا، تو ہم نے پہلے شعر میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ ہم سب سے پیار کرنے والا ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، بہت شان والا ہے، عظمت والا ہے۔ دوسرے شعر میں ہم نے کیا پڑھا؟ جی اسامہ، ہیلو، جی آپ کیا بول رہے ہیں؟ دوبارہ سے بولیں۔ پیج نمبر، صفحہ نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 2 ہے اور سبق نمبر 1 ہے، حمد۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھیں، آپ کی بک دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس یہ بک نہیں ہے تو یہ آپ باہر سے بائی کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں اس کا۔ ہو گیا؟ اچھا، تو دوسرے شعر میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ نے بہت خوبصورت پھول بنائے، اللہ کی بہت سی نشانیاں اس دنیا میں موجود ہیں، بہت سے خوبصورت پھول بنائے، پھول پودے پیدا کیے، صاف شفاف دریا بنائے ہمارے لیے، جو پانی رواں ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ یہ سب اس دنیا میں جتنا کچھ ہو رہا ہے صرف اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اچھا، اگلے شعر پہ جاتے ہیں۔ اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوا ہے، اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ اللہ کن کہتا ہے، اللہ کن فرماتا ہے اور سب ہو جاتا ہے، تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں وہ اس دنیا کا رب ہے، سب اس کی مرضی سے ہے، سب اس کے کن کے محتاج ہیں، اس نے کن فرمایا تھا اور یہ دنیا وجود میں آئی تھی، وہ کن فرمائے گا اور سب فنا ہو جائے گا۔ جب یہ زمین، ساتوں زمین اور آسمان بنے تھے تو اللہ نے کن فرمایا تھا اور یہ دنیا بن گئی تھی، وجود میں آ گئی تھی، اور جس دن قیامت ہوگی اللہ کن فرمائے گا اور سب فنا ہو جائے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے وہ یہ 2 میننگس لکھ لے: شان، عظمت، مہکتے، خوشبودار۔ نوٹ کر لیں۔ اچھا، اگلا شعر ہے: پہاڑوں کو اس نے زمین پر جمایا، پہاڑوں کو اس نے زمین پر جمایا، ستاروں کو اس نے فلک پر سجایا۔ اس شعر میں شاعر کیا بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ زمین آسمان اس کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو پہاڑ اس زمین پر جمائے ہیں اس میں بھی اس کا خاص راز پوشیدہ ہے۔ یہ زمین میں میخوں کی صورت لگائے ہوئے ہیں۔ میخوں کی صورت کیا لگے ہوئے ہیں؟ پہاڑ۔ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس دنیا میں کیسے موجود ہیں؟ کس طرح کھڑے ہوئے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی صورت میں زمین میں گڑے ہوئے ہیں، جو صرف اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ
اور یہ اس اللہ کی طاقت کا ثبوت ہے کہ جو ستارے رات کے وقت ہم آسمان پر دیکھتے ہیں وہ اس کے حکم سے اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ رات کو جو آسمان پہ ستارے نکلتے ہیں، چاند نکلتا ہے، وہ کس کے حکم سے نکل رہے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم سے نکل رہے ہیں۔ دن رات میں بدل رہا ہے، رات دن میں بدل رہا ہے، یہ سب کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ آسمان میں جو ستارے چمک رہے ہیں وہ جو جمائے ہوئے ہیں اللہ نے، جو رات کو نکلتے ہیں، وہ اس کے حکم سے اپنی جگہ پر قائم ہیں، ورنہ کون ہے جو ان کو آسمان میں جمائے رکھ سکے؟ یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی شان ہے۔ ہم آسمان میں کچھ قائم رکھ سکتے ہیں؟ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جس نے ستارے، جہاں پہ اللہ چاہتا ہے ستارہ وہاں پہ نکلتا ہے، ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے، ورنہ کون ہے ایسا جو یہ سب کر سکے؟ اچھا بچے، اگر کسی کا بلڈ آ رہا ہے نا تو اپنے سامنے کتاب کھولیں اور آڈیو پہ فوکس کریں۔ آپ کو آڈیو آ رہی ہے تو آپ اپنے سامنے کتاب اوپن کریں اور اس کے اوپر پینسل رکھیں کہ آپ کو پتہ چلے میں کہاں پہ ہوں۔ میں دوبارہ سے پھر بتا دیتی ہوں، ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ خدا سب کا ہے، سب کا پیارا خدا، بڑی شان والا ہمارا خدا، مہکتے ہوئے پھول اس نے کھلائے، مہکتے ہوئے پھول اس نے کھلائے، یہ بہتے ہوئے اس نے دریا بنائے، اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوا ہے، اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ پہاڑوں کو اس نے زمین پر جمایا، پہاڑوں کو اس نے زمین پر جمایا، ستاروں کو اس نے فلک پر سجایا۔ یہاں سے یہاں تک اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اللہ ہم سب کا ہے، اللہ اس دنیا کا مالک ہے، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، بہت عظمت والا ہے ہمارا اللہ۔ اس دنیا کی خوبصورتی کے لیے اس نے بہت سے پھول پودے بنائے، بہت سے صاف شفاف دریا بنائے تاکہ ان کے پانی سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کی یہ دنیا، وہ اس دنیا کا رب ہے، سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے، سب اس کے کن کے محتاج ہیں۔ اس نے کن فرمایا تھا تو یہ دنیا وجود میں آئی تھی، اور وہ کن فرمائے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ جو زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ پہاڑ جو زمین پہ جمائے ہیں، اس میں بھی اللہ کا خاص راز پوشیدہ ہے۔ میخوں کی صورت میں لگے ہوئے ہیں یہ جو پہاڑ۔ اچھا بچے، جس کے پاس یہ بک نہیں ہے وہ بائی کر لیں باہر سے۔ جب ہم نیکسٹ ٹاپک پہ جائیں تو پھر آپ کے پاس یہ بک ہونی چاہیے۔ یہ دیکھ لیں اس کا کور۔ بک کہاں سے ملے گی بچے؟ یہ کہیں سے بھی مل جائے گی آپ کو بک، کسی بھی بک اسٹور سے آپ پتہ کر لیں گے تو KPK کی بک ہے، یہ دیکھ لیں، آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی بک اسٹور سے۔ اچھا صحیح، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ نے درخت، پہاڑ، پودے یہ سب بنایا۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ جو چاہا ذرا دیر میں ہو گیا، جو چاہا ذرا دیر میں ہو گیا، بڑی شان والا ہمارا خدا۔ اس میں وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اس دنیا میں وہ ہو جاتا ہے، اللہ کن فرماتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کن فرمایا تھا تو یہ ساتوں زمین آسمان 6 دنوں میں وجود میں آ گئے تھے، اور جب وہ کن فرمائے گا تو یہ سب فنا ہو جائے گا۔ تو سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ بچے آپ لوگ اس کے جمایا کا میننگ لکھ لیں اپنے پاس۔ جمایا مطلب سیدھا کھڑا۔ نوٹ کر لیں اپنے پاس سب۔
جی علی عباس. میم ذرا پھر سے بولے. اسٹارٹ سے. نہیں میم وہ ابھی وہ جمایا تو میں نے بولے تھے. اچھا یہ میں نے رکھا ہوا ہے, آپ اپنی اسکرین پہ دیکھو, آپ کو شو ہو رہا ہوگا. جمایا مطلب سیدھا کھڑا, پہاڑ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں نا, تو جمایا مطلب سیدھا کھڑا. یا آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو اپنے پاس, یا اپنے پاس پینسل سے نوٹ کر لو. بک پہ پینسل یوز کرنی ہے, پین کسی نے یوز نہیں کرنا. اچھا بچے, آگے ہے. ہمارے لیے اس نے دنیا بنائی, ہمارے لیے اس نے دنیا بنائی, دیے پیارے پیارے بہن اور بھائی. اچھا, یہ دنیا جہاں اللہ نے صرف اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے. یہ دنیا کیوں وجود میں آئی تھی؟ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے جب اس دنیا میں, تو تب دنیا وجود میں آنا شروع ہوئی تھی. تب ہمارے لیے یہ دنیا بنی تھی. صحیح ہے, بندوں کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ دنیا بنائی. اس کے بعد اللہ نے ہمیں بہت پیارے پیارے رشتوں سے نوازا ہے, جیسا کہ بہن بھائی, ماں باپ. یہ رشتے نہ ہوتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اکیلا تو کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ہمیں پیارے پیارے رشتوں سے نوازا ہے, جس کا ہمیں ہر دم شکر ادا کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی ہے. اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ادروائز میں آپ لوگوں سے خود کوشچن کروں گی کل. اور کل یہاں سے یہاں تک آپ لوگوں نے ریڈ کر کے آنا ہے. میں آپ لوگوں سے ریڈنگ بھی سنوں گی, اور کوشچنس بھی کروں گی. کلاس آپ میری بات سنیں. یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے چیٹ کرنی ہے تو اس چیز کو ایوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ آپ لوگوں کی کلاس ہے, اس پہ فوکس کریں. صحیح ہے, خدا حافظ.